تو یہ جو علامہ فاروق الحسن صاحب ہیں، انہوں نے مجھے ایک پیغام بھیجا، ایک آڈیو، کیونکہ اس وقت تحریک لبیک کے اوپر کریک ڈاؤن کا آغاز ہو چکا تھا جب انہوں نے مجھے یہ آڈیو میسج بھیجا تھا، اور اس کے بعد جو رات آئی اور جو دن کا ٹائم ہوا تو بہت تباہی پھیلی اس کے بعد. لیکن یہ انہوں نے مجھے اس وقت میسج بھیجا جب گھیرا پڑ گیا تھا اور گولی چلنا شروع ہو گئی تھی اور اٹیک شروع ہو گیا تھا. اس وقت انہوں نے مجھے یہ پیغام بھیجا. اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ سٹیج کے اوپر سے آوازیں سن سکتے ہیں. تو یہ کہہ رہے تھے سگنل بہت کم آ رہا ہے. میں نے کہا جی آپ مجھے پھر آڈیو میسج کر دیں. تو انہوں نے آڈیو پیغام کے ذریعے سے مجھے بتایا کہ اس وقت وہاں کیا چل رہا تھا اور مذاکرات کے بارے میں جو محسن نقوی صاحب کا دعویٰ ہے اس بارے میں یہ اس وقت کیا کہہ رہے تھے جس وقت وہ دھرنا اپنے آخری مراحل میں تھا اور جب وہ مریدکے میں رکا ہوا تھا جس جگہ پہ بعد میں قتل عام ہوا جہاں پہ وہ پورا سانحہ ہوا. اب یہ پیغام سنوانے کا وقت آ گیا. اس کا ایک حصہ میں آپ کو سناتا ہوں. ابھی کچھ چیزیں اور ہیں میرے پاس وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. لیکن پہلے آپ ذرا یہ سنیں کہ علامہ فاروق الحسن صاحب کیا کہہ رہے ہیں جن کا تعلق تحریک لبیک سے اور وہ ان کے شورا کے اہم ترین ہیڈ ہے. یہ سنیں گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جان معاملہ یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے حالات کو خراب کرنے اور کشیدہ کرنے کی صورتحال نظر آ رہی ہے. کل ہم یہاں سے جا رہے تھے تو رات کو ہمارے مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب سے حکومتی ایک ذمہ دار کی بات ہوئی. انہوں نے کہا جی آپ کارواں کو روک دیں مریدکے میں تو ہم آپ سے بات چیت کرتے ہیں. تو کارواں یہاں پہ رک گیا. تو اس کے باوجود یہاں پہ یعنی آج پورا دن گزر گیا اسی انتظار میں. ان کی طرف سے دوبارہ کوئی رابطہ نہیں ہوا مذاکرات کے لیے. اور الٹا یہ ہوا کہ جہاں پہ تحریک کے ساتھ وابستہ لوگ مساجد کے یا مدارس کے سربراہ تھے ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں, ان کی مساجد کو مدارس کو سیل کیا جا رہا ہے. اور یہاں پہ بھی فورسز جمع کی جا رہی ہے, رینجر کی ایک بڑی تعداد اور پولیس کی جو ہے وہ اس کے قرب و جوار میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جان بوجھ کے اشتعال دلانے والی حرکتیں ہیں. اور ہماری طرف سے اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی سخت موقف کے ساتھ ہے تو بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے ہم نے کہا ہے کہ بھی آپ ٹیبل پہ کچھ سنجیدہ بندے بٹھائے یا ہم سے بات سمجھ لیں یا ہمیں بات سمجھا دیں تو یہ معاملہ 1 گھنٹے میں حل ہو سکتا ہے. تو اس کی بجائے کہ کوئی سنجیدہ کمیٹی دینے کی بجائے یا کوئی بھی نام دینے کی بجائے فورسز کو لگا دینا اور محاصرہ کرنا اور افراتفری پھیلانا اور جن علاقوں میں گرفتاریاں پہلے نہیں تھی اب پورے پاکستان میں وہاں پہ بھی کریک ڈاؤن شروع ہو جانا, یہ صرف افراتفری پھیلانے فسطائیت اور ظلم کے اور کچھ بھی نہیں ہے. کل سے لے کے اب تک درجنوں بندے شہید ہو چکے ہیں, سینکڑوں زخمی ہیں اور 30 سے زیادہ وہ ہیں جو بالکل زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں. ہم سے ایک سوال کر رہے ہیں کہ بھائی اعلان احتجاج کا ہوا تھا, احتجاج شروع بھی نہیں ہوا, آپ نے گولی کیوں چلائی ہے اور ابھی بھی گولی کیوں چلا رہے ہو؟ کہ جس وقت ہم ابھی تک آپ کو پتا ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ سے یا ہمارے کراؤڈ سے کوئی رد عمل آتا جس کے رد عمل میں کوئی پولیس والے یا رینجر والے کی جان چلی جاتی, اس وقت سارا میڈیا ہمارے اوپر بات کر رہا ہوتا. لیکن اب تک کسی ایک بھی سیکیورٹی فورسز کے جوان کا جاں بحق نہ ہونا اور صرف ہماری لاشوں کا گرنا یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ہم سے بڑا پرامن کوئی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ صورتحال ایسی ہے کہ دنیا کے سامنے یہ پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن میں اس موقع پہ کہوں گا آپ تمام ساتھی جتنے بھی صحافی حضرات ہیں آپ اس معاملے میں ہماری آواز کو لوگوں تک پہنچائیں. اچھا جی, یہ آپ سن رہے تھے علامہ فاروق الحسن صاحب کو جو شورا کے ہیڈ ہیں اور ان کا اسی نام سے میرے پاس موبائل نمبر سیو ہے. میں کوئی ان سے پہلے رابطے میں نہیں تھا, مجھے ان کے لوگوں نے رابطہ کروایا تھا. کہ لبیک کے جو پارٹی کے مختلف لوگ ہیں, کوئی ایک جرنلسٹ ہیں وہ بھی بیچ میں تھے, میں ان کا نام نہیں لوں گا بیکاز ہی از ان پاکستان, ان کے بھی میرے پاس میسیجز ہیں. اب یہ جب کریک ڈاؤن شروع ہوا یہ اس وقت کی ان کی بات ہے. اب اس میں یہ کہتے ہیں کہ درجنوں لوگ شہید ہو گئے. وہ کہتے ہیں 30 کے قریب ایسے زخمی پڑے ہوئے ہیں جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں, اور پیچھے ان کو سٹیج کے اوپر سے لگاتار وہ آوازیں آ رہی ہیں, لوگ اللہ رب العزت کا نام لے رہے ہیں. اب یہ جو ماحول تھا یہ بڑا ٹینس ماحول تھا جس میں انہوں نے مجھے یہ میسج کیا اور اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. میرے ساتھ ان کی پہلے بات ہو رہی تھی, وہ آڈیو بار بار کٹ رہی تھی, بات ہو نہیں پا رہی تھی. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ مجھے آڈیو میسج بھیج دیں کیونکہ آپ کے پاس سگنل نہیں ہے. تو پھر انہوں نے مجھے یہ 2-3 آڈیو میسیجز بھیجے, وہ میرے پاس محفوظ ہیں. ابھی اور چیزیں بھی ہیں, وقت آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو تب بتاؤں گا جب حکومت کوئی دعویٰ کرے گی. تو محسن نقوی صاحب نے دعویٰ کیا کہ جناب ہمارے تو آخری وقت تک مذاکرات چل رہے تھے اور ہم نے بڑی کوشش کی 2-3 دن مذاکرات کرنے کی لیکن مذاکرات نہیں کیے گئے. یہ ایک جھوٹ ہے اور میں نے آپ کو اس کا پہلا ثبوت دیا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے ثبوت ہیں. جو لوگ سٹیج پہ موجود تھے وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا جی حقائق چھپائے گئے ہیں, بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں.